بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اہل الحدیث کے خلاف بعض دیوبندی حضرات دن رات اپنی تحریروں اور تقریروں میں زہر اگل رہے ہیں۔ ماسٹر امین اکاڑوی دیوبندی، ابو بکر غازی پوری اور حبیب اللہ ڈیلوی دیوبندی وغیرہ نے اہل حدیث کے خلاف جھوٹا، شرمگیز اور فرقہ وارانہ پروپیگنڈا کیا ہے، جبکہ ان لوگوں کے تمام جھوٹے اعتراضات اور شرمگیز پروپیگنڈے سے جماعت اہل حدیث بری ہے۔ اہل حدیث ان لوگوں کا مقدس لقب ہے جو کتاب و سنت پر بغیر کسی کی تقلید کے سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ توحید، محبت رسول، صحابہ و تابعین سے پیار اور سلف صالحین کا احترام اہل حدیث کا امتیازی نشان ہے۔ کتاب و سنت سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہے، لہذا اہل حدیث اجماع ثابت کو حجت مانتے ہیں۔ حدیث صحیحہ سے اجتہاد کا جواز ثابت ہے، لہذا اہل حدیث اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُقْتَصِرِينَ عَلَى سِمَاعِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ أَوْ رِوَايَتِهِ بَلْ نَعْنِي بِهِمْ كُلُّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِحِفْظِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِتْبَاعِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْقُرْآنِ۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 95۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں اہل حدیث سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں، اہل حدیث سے ہماری مراد صرف وہ لوگ نہیں جو حدیث کے سماع، کتابت اور روایت میں مشغول ہیں، بلکہ لوگ ہیں جو حدیث کو یاد کرتے ہیں، معرفت و فہم رکھتے ہیں، نیز ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے اس کی اتباع کرتے ہیں، اور یہی مفہوم اہل القرآن کا ہے۔ شیخ الاسلام کے اس قول سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث 2 طرح کے لوگوں کو کہتے ہیں، نمبر 1 محدثین، نمبر 2 حدیث پر عمل کرنے والے عوام۔ اسی طرح اہل القرآن بھی 2 قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں، نمبر 1 علوم قرآن کے ماہر علماء، نمبر 2 قرآن پر عمل کرنے والے عوام۔ یاد رہے کہ صحیح حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ اہل قرآن نہیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ
اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں کہ کانا من اکابر اہل السنت والجماعہ ومن اولیاء هذه الامہ، کہ حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم دونوں اہل سنت والجماعت کے اکابر اور اس امت کے اولیاء میں تھے۔ تفصیل کے لیے حوالے کے لیے دیکھیے جمع الوسائل جلد 1 صفحہ نمبر 207، نیز سرفراز خان صفدر دیوبندی کی کتاب راہ سنت صفحہ نمبر 187۔ یاد رکھیے اہل الحدیث تقلید نہیں کرتے کیونکہ تقلید بدعت ہے، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے تقلید سے منع کیا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کے لیے دیکھیے امام وکیع رحمہ اللہ کی کتاب الزہد جلد 1 صفحہ نمبر 300 حدیث نمبر 71۔ اسی طرح سلف صالحین میں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید سے منع کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد 20 صفحہ نمبر 10۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محدثین کرام تقلید کرتے تھے، ان لوگوں کی تردید میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابو یعلا اور بزار وغیرہم اہل الحدیث کے مذہب پر تھے، کسی ایک عالم کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے فتاوی ابن تیمیہ جلد 20 صفحہ نمبر 40۔ یہی عبارت سرفراز خان صفدر دیوبندی نے اپنی کتاب الکلام المفید فی اثبات التقلید میں بحوالہ علامہ جزائری نقل کی ہے۔ دیکھیے الکلام المفید فی اثبات التقلید کا صفحہ نمبر 127۔ لیکن سرفراز صاحب نے اس عبارت کے ترجمے میں گڑبڑ کر دی ہے، جیسا کہ ان لوگوں کی پرانی عادت ہے۔ حال ہی میں قاری چند محمد دیوبندی غلام خانی نے اہل حدیث کے خلاف زہر افشانی کی ہے۔ یہ شخص اکثر و بیشتر اہل حدیث کی مخالفت میں شدید بغض کا اظہار کرتا رہتا ہے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہتا ہے، بلکہ اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس شخص کے پاس اہل حدیث کے خلاف پروپیگنڈے کے سوا دوسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے قاری چند صاحب کے اعتراضات کا جواب دینے سے پہلے اس کا مختصر تعارف ضروری سمجھتا ہوں۔ اس طرح سنیں جس طرح میں آپ کی بات سنتا ہوں، لیکن آپ آدھی پڑھ رہے ہیں نا، جس طرح آپ کی بات میں سنتا ہوں اسی طرح سن رہا ہوں۔ کریں اگر اہل حدیث یہ بات ثابت کریں کہ احناف مسائل منصوصہ میں بھی تقلید کرتے ہیں تو یہ احناف کی شکست ہوگی۔ بات اس بات پر ہو رہی، آپ کے مناظرے بھی 2 سے زیادہ مرتبہ یہ بات مسائل سے اصول کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ وہ دکھانے کے اور کھانے کے اور کہیں ہوتے ہیں نا، اصول کی حد تک تو یہ باتیں دکھائی جا سکتی ہیں کہ ہم جہاں بھی لا قیاس مع النص، جہاں نص ہوگی وہاں قیاس نہیں ہوگا، جہاں نص ہوگی وہاں تقلید نہیں ہوگی۔ لیکن بات یہ ہو رہی کہ عملی طور پر ہمارے حنفی بھائیوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ منصوص مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔
تو اس بات کے بارے میں بتائیے کہ کوئی بات اگر انہوں نے موضوع سے ہٹ کر کی ہو. جی میں بتا رہا ہوں نا جی. آپ نے یہ اوپر صرف یہ پڑھ دیا نا کہ مسائل منصوص میں بھی تقریر کرتے ہیں تو یہ اللہ کی شکست ہوگی جی. لیکن مسائل منصوص کی جو وضاحت آگے لکھی ہوئی ہے، مسائل منصوص کون سے ہوں گے؟ قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت ہوں گے. یہ اسی تاریخ ہمیں پتا چلا جس سے آپ کترا رہے ہیں وہ آپ ابھی تک ایک نص پیش کرتے کہ قطعی الثبوت بھی ہوتی، قطعی الدلالت بھی ہوتی، اور پھر اس کے مقابلے میں مسئلہ پیش کرتے تو ہم تسلیم کر لیتے، بات ختم ہو جاتی نا. آپ نے آپ کے مناظر نے جس ترتیب سے مسائل شروع کی ہے، پہلا مسئلہ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، بجائے اس کے جو آگے جاتا نا پہلے ہی مسئلے کو اگر ایک ہی مسئلہ ثابت ہو جائے جو مسائل منصوص علیہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت کے مقابلے میں تقریر ہو رہی ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے، تو آگے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پھر ضروری تو نہیں ہے کہ ہم 3 گھنٹے ہی پورے کریں. ہم نے ہمارے ناظر نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے، میں نے آپ کو لکھ کر دے دیا ہے کہ ہم تسلیم کر لیں گے. آپ اس طرف کیوں نہیں آتے کہ قطعی دلالت اور قطعی ثبوت؟ باقی آپ یہ بار بار کہتے ہیں، آپ سیاست کرتے ہیں کہ مناظر قرآن سے نہیں ہے. کیا آپ کا مناظر تکلیف میں ہے؟ کیوں تکلیف میں ہے؟ ہمارا تو الحمدللہ، آپ کی کیوں تکلیف میں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. نہیں آپ بار بار کہتے ہیں یہ تو الحمدللہ ہے ہی رات میں تکلیف کا تو وہ ہے. اب قطعی دلالت تھی کلی ہو رہی ہے نا، کلی یہ کلی بلی نہیں نکلے گی انشاءاللہ. اب ایک قطعی دلالت تھی کلی ہو رہی ہے نا، کلی یہ کلی بلی نہیں نکلے گی انشاءاللہ. اب ایک قطعی دلالت تھی کلی ہو رہی ہے نا، کلی یہ کلی بلی نہیں نکلے گی انشاءاللہ. اب دو راویہ ہوئے بس اور سمجھے. چلو آوی نا بار بار شرم صاحب بند کر تو ایسا بند کرا یہ بولتے ہیں سسٹم کا بات بند ہے آپ سب اپنی عمر دے اپنی زبان کو آپ عالم ہیں، زبان کو بند کر آپ اپنی زبان کو نہ قرآن ہے نہ بخاری ہے نہ مسلم مجمع الزوائد. رولا ڈالا، جھگڑا کیا، اس کے بعد رولا جھگڑا کر کے وہ چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے باہر جا کے نعرے لگائے، گالیاں دی. اور قاری چاند صاحب یہ کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں کہ آپ نے وہ کوئی صادق صاحب جو ہیں وہ اہل حدیث ہو گئے پارٹی، ان کو آپ نے رشتہ دیا ہے، آپ ہمارے پاس بھی ایک اور آئے اس کو رشتہ دیں، اور اس کے بعد مستحل ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو آپ نے رشتہ دیا ہے، اس کے ساتھ سودا کیا ہے، ہمارے پاس بھی ایک وارا موجود ہے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے جی کہ قاری صاحب جذبات میں آ جاتے ہیں اور مشتعل ہو جاتے ہیں قاری چاند صاحب، اور کہتے ہیں چھاتی پہ ہاتھ مار کے ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. چھاتی پہ ہاتھ مار کے، اگر اس میں کوئی غلط بیان ہی نہیں کر رہا ہوں میں، اس لیے میں نے یہ اپنے آپ کے اوپر قسم لی ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ میں بھی تیار ہوں، مجھے رشتہ دیں. یہ ایک علماء کو کسی بھی صورت شوٹ کرتی نہیں بات. ہم تو ان کی قدر کرتے ہیں، ہم تو ان کو عالم سمجھتے ہیں، ایک زمانہ ان کو عالم سمجھتا ہے. اور کسی عالم کا اگر یہ حال ہے تو ان کے متقدوں کا کیا حال ہوگا، یہ ایک عام آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. تو اس میں تو یہ سمجھا ہوں کہ یہ جو بات انہوں نے کی غیر اخلاقی، غیر مہذب اور عالم کے ساتھ یہ زہر نہیں دیتی. اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں جو ہے وہ دیوبندیوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں. ان کا کوئی اخلاق کے دائرے میں نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں. یہ شخص انتہائی بد اخلاق، جھوٹا، مکار اور جاہل آدمی ہے. قاری چند صاحب کے چند جھوٹ ملاحظہ فرمائیے.
قاری چند صاحب رفع الیدین کی متواتر سنت پر حملہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنی کتاب، اپنے رسالے ماہنامہ الدین جلد 1 شمارہ نمبر 2 اکتوبر سن 2000 صفحہ نمبر 27 کہ ابن عمر بچے تھے، وائل بن حجر مسافر تھے۔ غیر مقلدین یا تو مسافروں کی یا بچوں کی روایت پیش کرتے ہیں۔ قاری چند کا یہ کہنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بچے تھے کالا جھوٹ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبد اللہ رجل صالح، ان عبد اللہ رجل صالح، کہ بے شک عبداللہ نیک مرد ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7029۔ اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں کہ ان عبد اللہ رجل صالح، کہ عبداللہ نیک آدمی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے قاری چند یہ لکھتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بچے تھے۔ یاد رہے کہ رفع الیدین کی روایات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بیان کی ہیں۔ تفسیر کے لیے دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جز رفع الیدین اور امام بحقی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبری اور دوسری احادیث کی کتب۔ اہل حدیث کو آل دیوبند غیر مقلد کہہ کر مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اشرف علی تھانوی دیوبندی فرماتے ہیں جبکہ ہم خود ایک غیر مقلد کے معتقد اور مقلد ہیں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مجالس حکیم الامت صفحہ نمبر 345۔ تھانوی صاحب کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیر مقلد تھے، لہذا تقلید پرستوں کا اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ کر مذاق اڑانا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی توہین ہے۔ قاری چند صاحب کا دوسرا جھوٹ ملاحظہ فرمائیے۔ چند صاحب اپنی کتاب قراءت خلف الامام صفحہ نمبر 32 پر ایک روایت نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ روایت انہوں نے موطا امام مالک کے حوالے سے نقل کی ہے اپنی کتاب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ روایت موطا امام مالک میں ہرگز موجود نہیں ہے، لہذا موطا امام مالک پر جھوٹ بولنے میں قاری چند صاحب نے جھوٹ کا لت توڑ دیا ہے۔ آگے چلیے قاری چند صاحب کا تیسرا جھوٹ ملاحظہ فرمائیے۔ چند صاحب لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب قراءت خلف الامام میں صفحہ نمبر 32 پر کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، اور حوالہ ابو داود جلد 1 صفحہ 118 کا دیا ہے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ سنن ابی داود میں موجود نہیں ہے۔ چند صاحب کے چھوٹے سے کتابچے میں صرف ایک صفحے سے 3 جھوٹ منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ باقی کتابچے میں کتنے جھوٹ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ان لوگوں کی عادت ہے، جیسا کہ بانی مدرسہ دیوبند محمد قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں۔ اب کتاب حکایات اولیاء حکایت نمبر 391 اس میں لکھا ہے قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں میں سخت نادم ہوا اور مجھ سے بجز اس کے کچھ نہ بن پڑا کہ میں جھوٹ بولوں، لہذا میں نے جھوٹ بولا اور صریح جھوٹ میں نے اسی روز بولا تھا۔ اسی طرح اکابرین علماء دیوبند میں سے رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں فضائل صدقات حصہ 2 صفحہ نمبر 556 لکھتے ہیں جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے
تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ معاذ اللہ، ان دونوں حوالوں سے ثابت ہوا کہ دیوبندی مذہب کے بانی اور رکن ثانی باعتراف خود جھوٹ بولنے والے تھے۔ ایک شعر یاد آیا، ایک سجا ایک کھبا، ایک سجا ایک کھبا، واہ جوڑی بنائی ہے ربا۔ معلوم ہوا آل دیوبند اوپر سے لے کر نیچے تک جھوٹ ہی جھوٹ کا بلندہ ہے۔ یہ چند صاحب وہی ہیں جو ہری پور کے مناظرے میں ابن حزم رحمہ اللہ کو ابن خزم پڑھتے رہے۔ ابن خزم کی بات جو پیش آپ کر رہے ہیں، میں اس پر اعتراض کر رہا تھا کہ ابن خزم کو آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد تھا، تو غیر مقلد ہوا آپ کا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ صحیح الفاظ پڑھیں، غیر مقلد آپ کا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ ابن خزم نہیں ہے، صحیح الفاظ پڑھیں۔ اچھا ابن حزم اب ٹھیک ہے، ابن خزم کی بات جو پیش آپ کر رہے ہیں، میں اس پر اعتراض کر رہا تھا کہ ابن خزم کو آپ کہتے ہیں کہ یہ غیر مقلد تھا، تو غیر مقلد ہوا آپ کا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ صحیح الفاظ پڑھیں، غیر مقلد آپ کا ہوا کہ ہمارا ہوا؟ ابن خزم نہیں ہے، صحیح الفاظ پڑھیں۔ اچھا ابن حزم اب ٹھیک ہے۔ اپنے اس تازہ پروپیگنڈے میں وہ سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سمرہ کہتے رہے۔ مغیرہ بن شعبہ و سمرہ بن جندب، مغیرہ بن شعبہ و سمرہ بن جندب، مغیرہ بن شعبہ و سمرہ بن جندب۔ اس کی جہالت کا اندازہ لگائیں، اسے صحابی رسول کا صحیح نام لینا نہیں آتا۔ واہ چند صاحب، اسی جہالت پر اہل حدیث کا رد کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہو اور بڑے بڑے اہل حدیث علماء کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تیرے جیسے جاہل اور جھوٹوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اہل حدیث کا طالب علم بچہ ہی کافی ہوں۔ اگر ہمت ہے تو میرے دلائل کا جواب دو۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد قاری چند غلام قانی صاحب کے اعتراضات کا جواب پیش خدمت ہے۔ چند صاحب نے اہل حدیث اہل حق پر طعن کرتے ہوئے غنیت الطالبین صفحہ نمبر 179 کا حوالہ پیش کیا ہے کہ حدیث شیطان کے بچے کا نام ہے۔ اس کا جواب، پہلا جواب اس کا یہ ہے، غنیت الطالبین والی روایت کا پہلا راوی مقاتل بن سلیمان الازدی مشہور کذاب ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا کذاب ہے۔ عمر بن علی الفلاس نے کہا کذاب ہے۔ اسی طرح اسے جوزجانی، ابن حبان، ساجی، دارقطنی اور دوسرے محدثین نے کذاب قرار دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 173 تا 175، اور مزید حوالے کے لیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 249 تا صفحہ نمبر 254۔ معلوم ہوا کہ چند صاحب کی پیش کردہ یہ روایت قطعاً جھوٹی من گھڑت روایت ہے، جسے قاری صاحب نے مزے لے لے کر بار بار بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جھوٹوں کو جھوٹی روایات ہی اچھی لگیں گی۔ دوسرا جواب سنیے، غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے لے کر مقاتل تک کوئی سند موجود نہیں ہے۔ یہ بے سندی روایات پیش کر کے قاری چند صاحب نے اپنے بے سند ہونے کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ تیسرا جواب سنیے، غنیت الطالبین میں نمازیوں پر مسلط شیطان کا نام حدیث کاتب کی غلطی ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں اس شیطان کا نام خنزب لکھا ہوا ہے جو کہ نمازیوں پر مسلط ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب السلام باب التعوذ من شیطان الوسوسہ فی الصلاۃ حدیث نمبر 2203۔ چوتھا جواب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بذات خود فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے چند صاحب، آپ نے وہ حدیث تو پیش کر دی، لیکن یہ بات بھی شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین ہی میں فرماتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
اہل بدعت کی شناخت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی غیبت کرتا ہو، اور زندیقوں کی شناخت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتے ہوں، اور قدریہ کی علامت یہ ہے وہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہوں، اور نشان جہمیہ کا یہ ہے وہ اہل سنت کو مشتبہ بتلاتے ہوں، اور علامت رافضیوں کی یہ ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کا ناسبیہ نام رکھا ہے، اور یہ لوگ یہ حرکتیں بسبب تعصب اور دشمنی اور غیظ و غضب جو ان کے اہل سنت سے ہے کرتے ہیں، اور اہل سنت کا کوئی نام بجز اہل حدیث کے نہیں ہے، اور اہل بدعت نے جو اہل سنت کا لقب رکھا ہے وہ ان کے نام سے ملتا ہی نہیں ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نزدیک اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اہل حدیث اہل حق ہیں، اہل حدیث کو برا کہنے والے لوگ بدعتی ہیں، اہل حدیث کو غیر مقلدین کہہ کر طرح طرح کے القاب دینے والے لوگ بدعتی اور گمراہ ہیں۔ پانچواں جواب سنیے، چند صاحب لکھتے ہیں کہ شیطان کے بچے کا نام حدیث ہے، جبکہ ڈاکٹر خالد محمود دیوبندی اپنی کتاب آثار الحدیث جلد اول صفحہ نمبر 34 پر لکھتا ہے، حضور کی تعلیمات قولی، فعلی اور تقریری معرض بیان میں ہو تو حدیث ہے۔ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کے پہلو سے ذکر کی جائیں تو حدیث کہلاتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، جبکہ قاری چند صاحب حدیث کا رشتہ شیطان سے جوڑ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ گستاخی کر کے چند صاحب اپنا رشتہ شیطان سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مدرسوں میں بھی دورہ حدیث ہوتا ہے۔ خود چند صاحب نے اپنے پیچھے اس کا بینر لگا رکھا ہے، کیا یہ لوگ شیطان کے انڈوں کا دورہ کراتے ہیں یا حدیث پڑھاتے ہیں؟ ثابت ہوا اہل حدیث کو شیطان کا انڈا اور بچہ کہنا بہت بڑی گستاخی ہے، اور ان لوگوں کا اپنے آپ پر شیطان کا پیروکار ہونے کا فتویٰ ہے۔ یاد رکھیے، اہل حدیث کے خلاف بعض اہل دیوبند و اہل تقلید، وحید الزمان حیدرآبادی، نواب صدیق حسن خان، نور الحسن اور محمد حسین بٹالوی وغیرہ ان کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ اس کا پہلا جواب دیوبندیوں کے مشہور مناظر ماسٹر امین اکاڑوی سے سنیے۔ ماسٹر امین اکاڑوی لکھتا ہے اپنی کتاب مجموعہ رسائل جلد اول صفحہ نمبر 22، تحقیق مسئلہ تقلید صفحہ نمبر 6، لکھتے ہیں کیونکہ نواب صدیق حسن خان، میاں نذیر حسین، نواب وحید الزمان، میر نور الحسن، مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں، اگرچہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے مسائل لکھے ہیں، لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں، بلکہ برملا تقریروں میں کہتی ہیں کہ ان کتابوں کو آگ لگا دو۔ وقاضی صاحب مزید لکھتے ہیں، اس کے بعد نواب وحید الزمان نے ہدیۃ المہدی، نزل الابرار من فقہ النبی المختار اور کنز الحقائق، میر نور الحسن نے عرف الجادی من جنان ہدی الہادی، اور صدیق حسن نے بدور الاہلہ وغیرہ کتابیں لکھی، مگر ان کتابوں کا جو حشر ہوا وہ خدا کسی دشمن کی کتاب کبھی نہ کرے۔ نہ ہی غیر مقلد مدارس نے ان کو قبول کیا کہ ان میں سے کسی کتاب کو داخل نصاب کر لیتے، نہ ہی غیر مقلد مفتیوں نے ان کو قبول کیا کہ اپنے فتاوی میں ان کو لیتے، اور نہ ہی غیر مقلدین عوام نے ان کو قبول کیا۔ دیکھیے تجلیات صفدر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 621۔ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کے خلاف وحید الزمان وغیرہ کے جو حوالے پیش کیے جاتے ہیں وہ اہل حدیث کے نزدیک غیر مفتویہ اور بالاتفاق متروک اور مردود ہیں۔ باقی رہا عنایت اللہ عصری کی بات، چند صاحب آپ اس کو اہل حدیث کہتی ہیں، میں کہتا ہوں اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہے، اور اس کا رد کافی عرصہ پہلے ہمارے علماء کر چکے ہیں۔ چند صاحب آپ آج بیدار ہوئے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھیے، ہمارے مشہور اہل حدیث عالم
اب مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقل پرستی اور انکار معجزات میں اس کا رد کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں سارے اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں. یہ دیکھیے کتاب. لہذا اہل حدیث کے خلاف یہ حوالے پیش کرنا مردود اور باطل ہے. دوسرا جواب شبیر احمد عثمانی دیوبندی کے داماد محمد یحییٰ صدیقی لکھتے ہیں چنانچہ طے ہوا کہ مولانا وحید الزمان کا اردو ترجمہ دوسرے کالم میں دیا جائے. اس ترجمہ کی شمولیت میں بھی میرا مشورہ شامل ہے کیونکہ خود علامہ عثمانی کو یہ ترجمہ پسند تھا. دیکھیے فضل الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23. اس حوالے سے یہ ثابت ہوا کہ دیوبندیوں کے نزدیک وحید الزمان کا ترجمہ پسندیدہ ہے. یہ ان کا ہی اپنا پسندیدہ آدمی معلوم ہوتا ہے. تیسرا جواب سنیے. فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 میں واضح طور پر یہ اعلان لکھا ہوا ہے کہ اصول کی بنا پر اہل الحدیث کے نزدیک ہر ذی شعور مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ جملہ افراد امت کے فتاوی ان کے خیالات کو کتاب و سنت پر پیش کرے جو موافق ہو سر آنکھوں پر تسلیم کرے ورنہ ترک کرے. علماء حدیث کے فتاوی ان کے مقالہ جات بلکہ دیگر علماء امت کے فتاوی اسی حیثیت میں ہیں. چند صاحب غور سے سنیے. ہم اپنے علماء کی اندھی پیروی نہیں کرتے اور نہ ان سے اندھی عقیدت رکھتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کا ہی طریقہ کار اور طرز عمل ہے. آپ کی اکابر پرستی اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے. آئیے آپ کو آپ کی اکابر پرستی کے چند حوالے دکھاتے ہیں. پہلا حوالہ سنیے. عاشق الہی میرٹھی دیوبندی اپنی کتاب تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 میں لکھتے ہیں واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے. واللہ العظیم مولانا تھانوی کے پاؤں دھو کر پینا نجات اخروی کا سبب ہے. چند صاحب غور سے دیکھیے. دوسرا حوالہ زکریا تبلیغی دیوبندی لکھتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین احمد مدنی اور رائے پوری صاحب کو مخاطب ہو کے زکریا تبلیغی صاحب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دونوں کی جوتیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث نجات اور فخر اور موجب عزت سمجھتا ہوں. آپ بیتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459. تیسرا حوالہ سنیے. تبلیغی جماعت والے الیاس صاحب کی نانی کے بارے میں عزیز الرحمان دیوبندی لکھتے ہیں جس وقت انتقال ہوا تھا تو ان کپڑوں میں کہ جن سے آپ کا پخانہ لگ گیا تھا عجیب و غریب مہک تھی کہ آج تک کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی. دیکھیے تذکرہ مشائخ دیوبند حاشیہ صفحہ نمبر 96. اس واقعے کی تشریح میں عاشق الہی میرٹھی دیوبندی تذکرۃ الخلیل صفحہ نمبر 96 اور 97 پر لکھتے ہیں پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگھاتا اور ہر مرد اور عورت تعجب کرتا تھا. چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کر رکھ دیا گیا. چند صاحب غور سے سنیے. ان کو دیکھ لیجئے. کیا آپ نے یہ مہک سونگھی ہے؟ کیا آپ کو اس تبرک میں سے کچھ حصہ ملا ہے؟ چلو نماز کے تبرک کو تو آپ نہیں مانتے مگر اپنی نانی صاحبہ کے تبرک کو تو مانتے ہیں. اپنی نانی صاحبہ کے پخانے کے تبرک کو تو مانتے ہیں. ان لوگوں کی عقل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے. کبھی پخانے کا تبرک بنا کر رکھتے ہیں کبھی پاؤں دھو کر پینا باعث نجات سمجھتے ہیں اور کبھی اپنے اکابر کی جوتیوں کی خاک اپنے سر پر ڈالنا باعث فخر اور موجب عزت سمجھتے ہیں.
لیکن یاد رہے ہم اہل حدیث علماء کی اندھی پیروی اور تقلید نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے بارے میں غلو کا شکار ہیں. ہمارے ہاں افراد و تفریط نہیں بلکہ اعتدال ہی اعتدال ہے. والحمد للہ رب العالمین. اہل حدیث کے خلاف بعض اہل دیوبند و اہل تقلید یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. ان لوگوں کی تردید میں یہی کافی ہے کہ 800 سال پہلے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اہل حدیث کی مخالفت کرنے والوں کو بدعتی قرار دیا ہے. دیکھیے غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 143. چند صاحب کی تسلی کے لیے ایک چوندہ حوالہ پیش خدمت ہے. مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی لکھتے ہیں تقریباً 2ری-3ری صدی ہجری میں اہل حق میں فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اختلاف انظار کے پیش نظر 5 مکاتب فکر قائم ہو گئے. یعنی مذاہب اربع اور اہل حدیث اس زمانے سے لے کر آج تک انہی 5 طریقوں میں حق کو منحصر سمجھا جاتا رہا. دیکھیے احسن الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316. اس حوالے سے معلوم ہوا کہ دیوبندیوں کے نزدیک اہل حدیث کا وجود سن 101 ہجری سے اس روئے زمین پر موجود ہے. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزی دور میں پیدا ہوئے وہ بہت جھوٹے ہیں. دوسری طرف دیوبندی فرقے کا وجود مدرسہ دیوبند سے وابستہ ہے. مدرسہ دیوبند کا آغاز 1866 میں ہوا. دیکھیے تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155. ثابت ہوا کہ دیوبندی خود انگریزی دور کی پیداوار ہیں. چور مچائے شور چور رے چور. اب میں آپ کے سامنے اہل دیوبند کی انگریز دوستی کے چند حوالے اور مثالیں ان لوگوں کی اپنی معتبر کتابوں سے پیش کرتا ہوں جن کا یہ کبھی انکار نہیں کر سکتے. پہلا حوالہ 1857 جنگ آزادی کے بارے میں عاشق الہی میرٹھی دیوبندی لکھتے ہیں جن کے سروں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے کمپنی کے امن و عافیت کا زمانہ قدر کی نظر سے نہ دیکھا اور اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا عالم قائم کیا. فوجیں باغی ہوئیں, حاکم کی نافرمان بنی, قتل و قتال کا بند دروازہ کھولا اور جوان مردی کے غرہ میں اپنے پیروں پر خود کلہاڑیاں ماری. دیکھیے تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73. دوسرا حوالہ سنیے. یہی عاشق الہی میرٹھی دیوبندی صاحب رشید احمد گنگوہی اور محمد قاسم نانوتوی صاحب وغیرہما کے بارے میں لکھتے ہیں جیسا کہ آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیرخواہ تھے تعزیز خیرخواہ ہی ثابت رہے. تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79. میرٹھی صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ دیوبندی اکابر اپنی مہربان انگریزی سرکار کے دلی خیرخواہ تھے اور ساری زندگی وفاداری کا ثبوت دیا. سبحان اللہ. تیسرا حوالہ سنیے. محمد طیب دیوبندی محتمل مدرسہ دارالعلوم دیوبند اپنے دیوبندی اکابر کے بارے میں فرماتے ہیں پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو تارک الدنیا اور مسجد نشین بزرگ تھے جنہیں سیاسیات سے تو بجائے خود عام شہری معاملات سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ تھا, اور یا ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حال پنشنر تھے جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی. ایسے رلے ملے ناموں میں قدرتاً کسی خاص شخصیت پر نگاہ عادتاً نہیں پڑ سکتی. اس پر بھی مخالفین مدرسہ نے حضرت ہی کے تعلق کو بنیاد قرار دے کر مدرسہ کو حکومت وقت کی نگاہوں میں مشتبہ کر دینے میں
کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، بغاوت کے الزامات بھی لگائے اور غیر ممالک سے سازش کی تہمتیں بھی تراشیں، حتیٰ کہ گورنمنٹ کو تحقیقات کرانی پڑیں۔ اس وقت یہی حضرات آگے بڑھے اور اپنے سرکاری اعتماد کو سامنے رکھ کر مدرسہ کی طرف سے صفائی پیش کی جو کارگر ہوئی۔ دیکھیے حاشیہ سوانح قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 246 247۔ معلوم ہوا کہ دیوبندی علماء کے انگریزوں کے ساتھ خاص تعلقات تھے اور ان کے بارے میں انگریزوں کو کسی شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ یہ حضرات جہاد سے بہت دور اور حجرہ نشین تھے۔ چوتھا حوالہ پیش خدمت ہے۔ بعض جھوٹے لوگوں کی غلط مخبری کی بنا پر جب گنگوہی صاحب کی گرفتاری کی کوشش ہوئی تو انہوں نے فرمایا، یعنی رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بکانا ہوگا، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے، جو چاہے کر لے، اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا۔ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80۔ پانچواں حوالہ سنیے۔ اب میں آپ کے سامنے دیوبندیوں کا اہم حوالہ پیش کرتا ہوں جس میں اہل دیوبند یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام انگریزی فوج میں موجود تھے۔ مناظر احسن گیلانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمان خان شیروانی صدر الصدور در سرکار آصفیہ قدس اللہ سرہ سے ایک دفعہ نہیں مختلف موقعوں پر یہ بات فقیر نے سنی تھی کہ انگریزوں کے مقابلہ میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جا رہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے کہ لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پا رہا ہوں۔ نواب صاحب ہی دوسرے واقعے کا ذکر بھی فرماتے تھے کہ غدر کے بعد جب گنج مراد آباد کی ویران مسجد میں حضرت مولانا جا کر مقیم ہوئے تو اتفاقاً اسی راستہ سے جس کے کنارے مسجد ہے کسی وجہ سے انگریزی فوج گزر رہی تھی۔ مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے، اچانک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی فوج کے ایک سائز سے جو باغ دوڑ کھونٹے وغیرہ گھوڑے کا لیے ہوئے تھا اس سے باتیں کر کے پھر مسجد واپس آ گئے۔ اب یاد نہیں رہا کہ پوچھنے پر یا خود بخود فرمانے لگے کہ سائز جس سے میں نے گفتگو کی یہ خضر علیہ السلام تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے تو جواب میں حکم ہوا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے۔ حاشیہ سوانح قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103۔ نیز اسی حوالے کے لیے دیکھیے علماء ہند کا شاندار ماضی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280۔ خضر علیہ السلام کا انگریزی فوج میں شامل ہونا تو بالکل جھوٹی بات ہے کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں اور ان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ثابت نہیں ہے، لیکن اس واقعہ سے دیوبندی وفادار سرکار ذہنیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ لوگ انگریزی حمایت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ خضر علیہ السلام انگریزوں کی حمایت میں تشریف لے آئیں۔ اے بسا آرزو کے خاک شدہ۔ چھٹا حوالہ پیش خدمت ہے۔ محمد ایوب قادری دیوبندی صاحب لکھتے ہیں 22 مئی کو نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد احسن صاحب نے بریلی کی مسجد نو محلہ میں مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے۔ کتاب مولانا محمد احسن نانوتوی صفحہ نمبر 50۔ یہ کتاب دیوبندیوں کی پسندیدہ ہے، دیکھیے صفحہ نمبر 10 اور 11۔ محمد احسن نانوتوی کے بارے میں قاری محمد طیب فرماتے ہیں چونکہ مولانا ممدوح کی ذات گرامی ہمارے اکابر میں سے ہے، علمی حلقوں پر ان کے احسانات انمٹ ہیں۔ کتاب مولانا محمد احسن نانوتوی صفحہ نمبر 128۔ ساتواں حوالہ مدرسہ دیوبند کی اصل حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے محمد ایوب قادری دیوبندی لکھتے ہیں اس مدرسہ نے یومن فیومن ترقی کی۔ 31 جنوری 1875 بروز یکشنبہ
لیفٹیننٹ گورنر کے ایک خفیہ معتمد انگریز مسمى پامر نے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا. اس کے معائنہ کی چند سطور درج ذیل ہے. اب انگریز کیا کہتا ہے یہ بھی انہی کی زبان سے سنیے. جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپیہ کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے. جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ دے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپیہ ماہانہ دے کر رہا ہے. یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار ممد معاون سرکار ہے. کتاب مولانا محمد احسن نانوتوی صفحہ نمبر 217. نیز اسی حوالے کے لیے دیکھیے فخر العلماء صفحہ نمبر 60. کتاب فخر العلماء بڑے دیوبندی علماء کی پسندیدہ کتاب ہے. دیکھیے اسی کتاب کا صفحہ نمبر 3 تا 7. قاضی صاحب کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ مدرسہ دیوبند انگریز سرکار کا معاون و مددگار تھا. انگریز اس سے بہت خوش تھے اور چندے پر چندے دے رہے تھے جیسا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے. محمد میاں دیوبندی لکھتے ہیں کہ مالکان مدرسہ سرکار کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. غور کیجئے مالکان مدرسہ سرکار کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تحریک شیخ الہند صفحہ نمبر 358. 8واں حوالہ پیش خدمت ہے. لطیف اللہ صاحب دیوبندی 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں لکھتے ہیں مختلف حقائق و شواہد سے یہ حقیقت بے غبار ہو چکی ہے کہ حاجی صاحب مولانا نانوتوی اور مولانا گنگوہی رحمہم اللہ 1857 کے واقعات میں شریک نہ تھے. نہ سرکاری دستاویزات میں ان حضرات کے ناموں کی نشاندہی کی گئی ہے. اگر اس مفروضے میں ذرہ برابر حقیقت ہوتی تو انگریز اس دور میں جس ذہنی اور نفسیاتی کیفیت میں مبتلا تھے ان حضرات کو یقیناً اذیت پہنچانے میں دریغ نہ کرتا. مولانا گنگوہی پر مقدمہ قائم ہوا لیکن بری کر دیے گئے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ نہ واقعات میں شریک تھے نہ لائق سزا قرار دیے گئے. تھانہ گون اور شاملی کا واقعہ قاضی عنایت علی کے بھائی کی سزائے موت کے خلاف ایک انتقامی کارروائی تھی جو دلی پر انگریزوں کے دوبارہ قبضے سے 4 دن قبل وقوع پذیر ہوئی. ورنہ 4 ماہ تک 11 مئی تا 13 ستمبر 1851 تھانہ گون میں ہر طرح کا امن و سکون تھا. 4 ماہ تک کسی جہادی سرگرمی کا ثابت نہ ہونا دلیل اس امر کی ہے کہ اہل تھانہ گون اس شورش کو جہاد تصور نہیں کرتے تھے. نہ حاجی صاحب نہ قاضی عنایت علی اس صورتحال سے جہاد کا حقیقی تصور پیدا ہوتا ہے. دیکھیے کتاب انفاس امدادیہ صفحہ نمبر 106 107. اس طویل عبارت سے واضح ہو جاتا ہے کہ دیوبندی اکابر 1857 کی جنگ آزادی کو جہاد نہیں سمجھتے تھے اور نہ اس میں کسی لحاظ سے شریک تھے. چند صاحب میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ دیوبندی حضرات اپنی مہربان اور رحم دل سرکار انگریز کی خدمت و حمایت میں دن رات مصروف تھے اور ان کی وفاداری کا مکمل ثبوت دیا. ایک لمحے کے لیے بھی نمک حرامی نہیں کی. انگریزوں نے اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا یہ بھی سن لیں. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں اشرف علی تھانوی دیوبندی فرماتے ہیں تحریکات کے زمانہ میں میرے متعلق یہ مشہور کیا گیا تھا کہ 600 روپے ماہانہ گورنمنٹ سے پاتا ہے. 600 روپے ماہانہ گورنمنٹ سے پاتا ہے. کتاب ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 56. اس حوالے کی تشریح میں علامہ شبیر احمد عثمانی کا جواب بھی سن لیں. فرماتے ہیں دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے آپ کے مسلم بزرگ و پیشوا تھے. ان کے متعلق بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو 600 روپے ماہوار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے. اسی کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ گو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا علم نہیں تھا کہ روپیہ حکومت دیتی ہے مگر حکومت ایسے عنوان سے دیتی تھی کہ ان کو اس کا شبہ بھی نہ گزرتا تھا. دیکھیے کتاب مکارمات الصدرین صفحہ نمبر 9. اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ تھانوی صاحب کو یہ رقم کس ذریعے سے ملتی تھی اس کا جواب بھی
دیوبندیوں کی ہی کتابوں سے حاضر ہے۔ حسین احمد مدنی تھانوی دیوبندی فرماتے ہیں تھانوی صاحب کے بارے میں، ہاں مولانا مرحوم کے بھائی یعنی اشرف علی تھانوی صاحب کے، مولانا مرحوم کے بھائی محکمہ CID میں بڑے عہدیدار اخیر تک رہے، ان کا نام مظہر علی ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہو مستبعد نہیں ہے۔ مکتوبات شیخ الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 319۔ تھانوی صاحب کے بھائی کا نام مظہر علی ہو یا اکبر علی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مدنی صاحب کی گواہی سے معلوم ہوا تھانوی صاحب کے بھائی انگریزوں کی CID کے پکے ایجنٹ تھے، لہذا یہ بعید نہیں ہے کہ انہی کے ذریعے مقررہ وظیفہ تھانوی صاحب تک پہنچایا جاتا ہو، واللہ اعلم۔ تھانوی صاحب نے اس امداد کا انگریزوں کو کیا بدلہ دیا، اس سلسلے کا بھی ایک حوالہ سن لیں۔ تھانوی صاحب بذات خود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ اگر تمہاری حکومت ہو جائے تو انگریزوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ میں نے کہا محکوم بنا کر رکھیں، کیونکہ جب خدا نے حکومت دی تو محکوم ہی بنا کر رکھیں گے، مگر ساتھ ہی اس کے نہایت راحت اور آرام سے رکھا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں آرام پہنچایا ہے۔ دیکھیے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 55۔ 10واں حوالہ پیش خدمت ہے۔ محمد میاں دیوبندی لکھتے ہیں محمد احمد حافظ شمس العلماء، یعنی محمد میاں دیوبندی محمد احمد کے بارے میں لکھتے ہیں محمد احمد حافظ شمس العلماء، پسر محمد قاسم بانی مدرسہ دیوبند، یہ مدرسہ کا محتمم یا پرنسپل ہے اور وفادار ہے۔ تحریک شیخ الہند صفحہ نمبر 449۔ چند صاحب نانوتوی صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد احمد انگریزوں کے وفادار بھی ہیں اور شمس العلماء بھی۔ کیا خیال ہے، انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب انہیں ویسے ہی دے دیا تھا یا دال میں کچھ کالا ہے؟ بلکہ یہاں تو ساری کی ساری دال ہی کالی ہے۔ کس کس تاب کو جھوٹ اور دھوکے کے ذریعے سے دھونے کی کوشش کرو گے؟ چند صاحب اس ضمن میں حوالے اور بھی بہت ہیں، مگر فی الحال یہ 10 حوالے ہضم کیجئے، اگر افاقہ نہ ہوا تو انشاءاللہ مزید خوراک بھی مہیا کریں گے۔ آئیں آپ کو مدرسہ دیوبند میں چندہ دینے والوں کا بھی نظارہ کرا دوں۔ آپ کے جناب PC پگاٹ فرماتے ہیں میں نہایت خوشی سے اپنا نام چندہ دہندگان میں شامل کرتا ہوں۔ دیکھیے تاریخ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349۔ پگاٹ صاحب کے چندے کا حساب آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ ایک اور حوالہ سن لیں۔ مناظر حسن گیلانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت، اسی کے ساتھ انہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو بے پہلو منشی تلسی رام، رام سہائے، منشی ہردواری لال، لالا بیجناتھ، پنڈت سری رام ڈال کر، منشی موتی لال، رام لال، سیوا رام سوار وغیرہ اسما بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں۔ سرسری نظر ڈال کر مثلاً چند نام جو سامنے آ گئے وہ چن لیے گئے ہیں۔ دیکھیے سوانح قاسمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 317۔ چند صاحب پگاٹ کے ساتھ ساتھ پنڈت سری رام وغیرہ دن رات کیوں اپنا مال مدرسہ دیوبند پر لٹا رہے ہیں؟ کیا اسی کے صلے میں آپ لوگوں نے دیوبند کی 100 سالہ تقریب میں جہانی اندرا گاندھی کو بلایا تھا؟ دیکھیے 100 سالہ جشن دیوبند چند صاحب آگے کھول کر دیکھیے، چند صاحب یہ آگے کھول کر دیکھیے مدرسہ دیوبند میں جگ جیون رام تقریر کر رہے ہیں، غور سے دیکھیے، اس کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیجئے۔ یہ دیکھیں آگے چلیے، نئی دہلی کے انتخابی جلسے میں کانگریس کی سربراہ سونیا گاندھی علماء دیوبند کے ساتھ تشریف فرما ہے۔
یہ دیکھیے نمائے وقت 31 جولائی 1999 بروز ہفتہ. آگے چلیے ایک اور دکھاتا چلوں. حال ہی میں 30 مئی 2005 روزنامہ جنگ. یہ تصویر بھی دیکھیے, مولانا اسعد مدنی سونیا گاندھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور حوالہ دیکھیے, روزنامہ جناح 30 مئی 2005. یہی مولانا اسعد مدنی سونیا گاندھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلیے, ہندو اور اہل دیوبند کی دوستی کا مظاہرہ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا. اب میں صرف یہی کہوں گا کہ ہندو اور اہل دیوبند کی دوستی شاباش رے شاباش. دیوبندیوں کے پیارے مولوی محمد علی صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ تحریک کا کیا حال ہے, تو انہوں نے کہا میں تو جیل میں ہوں, البتہ یہ جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے اوپر گاندھی جی کا حکم نافذ ہے. میرے اوپر اللہ کے رسول کے بعد گاندھی جی کا حکم نافذ ہے. یعنی اب یہ حنفی بھی نہیں رہے, یہ گاندھی کے مقلد ہیں. کتاب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صفحہ نمبر 350. یہ وہی محمد علی ہیں جن کے لیے تھانوی صاحب بہت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. دیکھیے کتاب 20 بڑے مسلمان صفحہ نمبر 785. ایک طرف اہل دیوبند انگریز اور ہندو دوستی میں مصروف تھے, دوسری طرف سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخی اور مجاہدانہ فتویٰ دیکھیں. ان سے پوچھا گیا کہ اب انگریز دلی پر چڑھ آئے اور اہل اسلام کی جان و مال کا ارادہ رکھتے ہیں, اس صورت میں اب شہر والوں پر جہاد فرض ہے یا نہیں؟ علماء کرام نے جو جواب دیا وہ محمد میاں دیوبندی کی تحریر سے پیش خدمت ہے. محمد میاں دیوبندی لکھتے ہیں در صورت مرقومہ فرض عین ہے. یعنی نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نقل کرتے ہیں کہ در صورت مرقومہ فرض عین ہے. دیکھیے کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178. اس فتوی جہاد پر سب سے پہلے دستخط اور مہر سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے. غور سے دیکھیں, سید نذیر حسین دہلوی کا نام سر فہرست چمک رہا ہے. دوسری گواہی جانباز مرزا دیوبندی لکھتے ہیں اس فتوے پر یعنی فتوی جہاد پر 34 علماء کرام کے دستخط ہیں, جن کے اسماء گرامی یہ ہیں مولانا نور جمال, نمبر 2 مولانا محمد, مولوی عبد الکریم, مولانا سکندر علی اور مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. دیکھیے کتاب انگریز کے باغی مسلمان صفحہ نمبر 293. چند صاحب اگر آپ خوردبین بھی لگا کر دیکھ لیں تو اس حوالے میں کہیں بھی آپ کو نہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام ملے گا, نہ اشرف علی تھانوی کا نام ملے گا, نہ رشید احمد گنگوئی کا نام ملے گا. یہ لوگ تو انگریز سرکار کی خدمت میں لگے ہوئے تھے, جہاد پر فتویٰ کیسے دے رہے تھے؟ میں نے اہل دیوبند کی معتبر و مستند کتب سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا. اس کے مقابلے میں فضل حسین بہاری کا الحیات بعد الممات میں یہ لکھنا کہ فتوے پر دستخط نہیں کیے تھے باطل اور مردود ہے. اور سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ کے بارے میں ابو الحسن ندوی صاحب کے والد دیوبندیوں کے والد حکیم عبد الحی صاحب لکھتے ہیں الشیخ الامام العالم الکبیر المحدث المتفق على جلالته ونبالته في العلم والحدیث. دیکھیے کتاب نزہۃ الخواطر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 523. کسی شخص نے خواجہ غلام فرید سے کہا کہ حضور لوگ مولوی نذیر حسین کو غیر مقلد اور وہابی کہتے ہیں, وہ کیسے آدمی تھے؟ انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ, وہ تو ایک صحابی معلوم ہوتے ہیں. دیکھیے ارشادات فریدیہ صفحہ نمبر 796.
سید نذیر حسین رحمہ اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اپنے ان 2 علماء کی گواہی پر غور کریں. میں نے آپ کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ اہل دیوبند انگریزوں کے زبردست حامی اور ایجنٹ تھے. ہندوؤں سے ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے. اب اہل حدیث کا دیوبندیوں سے جو اصل بنیادی اختلاف ہے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. چند صاحب